ہمارے جو روکے ہوئے ہم لیڈرشپ کی وجہ سے روکے ہوئے، جب کال ہمارے سہیل افریدی دے گا انشاءاللہ ہم ادھر جائیں گے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہمارے دل میں گولی کھائیں گے اور یا ہمیں گولی کا جو ہے آرڈر دے دے، گولی کے لیے تیار ہے، یا ہمیں جیل میں ڈال دے۔ کل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کسان ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، لاکھوں کی تعداد میں مردان کی عوام نکلے گی اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے۔ یہ خان نے چوز کیا ہے تو مردان نے کبھی بھی خان کو مایوس نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی جلسے ہوئے، میں صرف مردان کی نہیں، پورے خیبر پختونخوا پشاور میں جتنے جلسے اس سے بھی بڑے جلسہ کل انشاءاللہ ہوگا۔ کل قوم اور مردان یہ فیصلہ دے گی کہ قوم چاہتی ہے صرف اور صرف اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی۔ اب قوم کا جو صبر ہے وہ جواب دے چکا ہے اور قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ضمیر مردہ نہ ہو چکا ہو نا تو اس کے آنکھیں کھلے ہونا چاہیے، جیسے کہ عمران ایک بہادر سچا لیڈر ہے، اور اگر اس کے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوئے تو یہ ایک بہادر لیڈر کے ساتھ غداری ہے۔ امید ہے خان سے، مگر پارٹی کے اندر کچھ غدار لوگ ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو انشاءاللہ نہ پٹھان اور نہ پاکستانی کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شہادتیں بھی دیں گے، خون بھی دیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب سے سب سے زیادہ محبتاً پاکستانی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو یہ 9 اپریل کا جلسہ اس نے منسوخ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاکستان کے ذریعے دنیا میں امن لائے۔ ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، خان صاحب بھی اپریشیٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دنیا کی صلح کروا رہے ہیں، وہاں کیا اپنے اندر جو ہم اختلافات ہیں ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر صلح دو باتیں خان سے اڈیالہ جیل میں جو ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے اس سے دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے نا ادھر وہ صلح بھی کر رہتے ہیں، ادھر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ایران سے کون تیل خریدتا ہے؟ کس پہ بیچتا ہے؟ ہم پہ بیچتا ہے، تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ بوٹو والے کے پاس جاتے ہیں نا۔ اور ہم تو فسطائیت کا شکار ہے، خان صاحب بھی فسطائیت کا شکار ہے، تحریک انصاف بھی فسطائیت کا شکار ہے، ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت مردان میں موجود ہوں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں جلسہ ہے، اسٹیج جو ہے وہ مکمل آلموسٹ تیار ہو چکا ہے، آگے پنڈال سج چکا ہے، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ کل کتنا جلسہ ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، کیا ڈسکس ہوتا ہے، کل دکھایا جائے گا، لیکن اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں وہ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کل جلسہ ہے، جلسے کے حوالے سے بتائیں، اور عمران خان قید تنہائی میں گزشتہ کئی ماہ سے اور گزشتہ کئی سال سے وہ قید میں ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ کل خیبر پختونخوا کے عوام ثابت کریں گے کہ پہلے کی طرح آج بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر جناب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی وہ سٹرگل کر رہے، کوشش کر رہے، اور ان سٹرگل میں سے کل ہونے والے جلسے بھی ایک کوشش ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ریفرینڈم یہاں پہ ہو جائے، ایک بیانیہ ہو جائے، اور یہاں پہ ایک انشاءاللہ سہیل افریدی خصوصی خطاب کریں گے۔ اچھا، یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں اس سلسلے میں؟ یہ میں نے خود آج PK71 PK69 اور PK70 جو کہ ہمارے سہیل افریدی خیبر پختونخوا CM کا حلقہ ہے، ان میں ہم نے کمپین کیا آج۔ الحمدللہ سارے عوام پر جوش ہے، پر امید ہے، ہمارے حوصلے بلند ہے، ورکر کے حوصلے بلند ہے، ہمارے نوجوان پر جوش ہے، ہمارے مشران اس میں دلچسپی لے رہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ خیبر پختونخوا ثابت کریں گے کہ عمران خان حقیقی لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور پاکستان کے مستقبل اگر چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو وہ صرف عمران خان ہے۔ جلسہ تاریخی ہو، تاریخی ہے، ہوگا نہیں ہے، تاریخی جلسہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مردان سے ہیں آپ؟ بالکل جی، پراپر۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ کل مردان میں جلسہ اور تمام انتظامات جو ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں، عمران خان قید تنہائی میں، بشرا بی بی قید تنہائی میں، اور حکومت فارم 47 کی حکومت، کیا کہیں گے آپ؟ سر جی بس یہ عمران خان کا جو میسج تھا وہ اڈیالہ سے کنوے ہوا ہے،
یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ نہ سہیل افریدی کے لیے ہے، نہ ایم پی اے کے لیے ہے، نہ ایم این اے کے لیے ہے، نہ کوئی سینیٹر کے لیے ہے. یہ خصوصاً جو میسج کنوے ہوا ہے عوام کا، عمران خان کی عوام کے لیے، تو یہ عوام آئے گا، بڑی تعداد میں آئے گا، اور ایک اسلامی خوبیہ کا جو لیڈر ہے پورے دنیا میں اس کے لیے آئے گا، اس کے میسج سننے کے لیے آئے گا. نہ یہ 10 ارب کے لیے آئے گا اور نہ یہ 50 ارب گرانٹ کے لیے آئے گا، نہ ٹرانسفارمر کے لیے آئے گا، نہ راستوں کے لیے آئے گا. عمران خان کا وہ ویژن کے لیے آئے گا، وہ بات سنے گا کہ اڈیالہ کے لیے کب لوگ تیار ہو گے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو میسیج ہے صرف اس میسیج پہ عمل درآمد ہوگا؟ بالکل صرف میسج پہ آئے گا، اور میسج وہ میسج جو یہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے وہ کنوے کرے گا عمران خان کا، وہ عوام سنے گا. عوام کسی اور چیز کے لیے نہیں کھڑو گا، بس صرف انتظار ہے کہ جانا کس ٹائم ہے اور کتنے دن کے لیے ہے، اور پرامن احتجاج اسلام آباد کی طرف، اڈیالہ کی طرف تیار ہیں. زبردست. گولیاں چلا دیتے ہیں. 26 نومبر کو جو ہوا دیکھا آپ نے، ایون مجھے بھی بتا رہے تھے 2-3 نوجوان کہ وہ 6-6 7-7 ماہ قید رہ کر آئے ہیں. سر جی گولی چلانا ہے، ہم بھی پاکستانی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، ہمیں پہچان ہے، وہ بھی ہمارے جیسے ہے، کیونکہ ہم سے تھوڑے سے بڑے ہوں گے، ڈیوٹیوں میں زیادہ ہوں گا، کیونکہ آرمی کی طرف سے ہوگا، جو بھی ہوگا، جو ہمارے اوپر ایجنسی گولی چلائے ہم اس کے کارندے ہیں، ہم اس پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کے لیے لڑ رہے، تو ہم پہ گولی نہیں چلائے. ہم منت کریں گے، سماجت کریں گے. ہم اگر وہ گولی چلائے اور ہم اس طرف سے چلائے تو کیا ہوگا؟ رولا بنے گا. تو ہم یہ نہیں کرتے، وہ چلانے دے، ہمارے سینے حاضر ہے، نکلنے کے لیے تیار ہیں. زبردست نکلنے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. مردان کا جلسہ، سٹیج تیار، جلسہ کا تیار، کیا کہیں گے آپ کل کے جلسے کے حوالے سے؟ کل کا جلسہ میرے خیال میں یہ عمران خان کے نام کا جلسہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کا جلسہ ہے. یہ ایک عظیم الشان جلسہ ثابت ہوگا، کیونکہ مخالفین سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ اس جلسے کو ناکام کیا جائے، لیکن عمران خان کی محبت میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اگر یہ جلسہ اللہ نہ کرے ناکام ہو جائے تو پھر تو یہ عمران خان کی ویژن کی ناکامی ہے، عمران خان کی ناکامی ہے، پی ٹی آئی کی ناکامی ہے. کوئی قیادت کی طرف نہیں دیکھ رہا. تمام لوگ، تمام ورکرز، تمام کارکن اپنی مدد آپ کے تحت اس جلسے میں پہنچ رہے ہیں. پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، کے پی کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، اور اس جلسے کو ہم نے انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی قوت ختم نہیں ہوئی. کے پی کے خان کا تھا، ہے اور رہے گا. خان کا ہے، تھا اور رہے گا. جی بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ. سر کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس جلسے کے حوالے سے، اس کو ناکام کرنے کے لیے. کرنے دیں، وہ تو کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، لیکن اس بار خصوصی طور پر وہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے بھی خصوصی طور پر یہ پیغام کنوے کیا ہے ہر ورکر کو، تمام قوم کو، کہ اس جلسے کو ہم نے ایک چیلنج کے طور پر لینا ہے، اور اس چیلنج میں ہم نے انہیں شکست دینی ہے انشاءاللہ. تعلق مردان سے؟ جی میرا تعلق ملاکنڈ سے ہے. اچھا، مالاکنڈ سے آپ یہاں؟ جی بالکل. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں عمران خان نے ہمیشہ جلسے کیے ہیں، جی، اور یہاں بھی عمران خان کے حکم پہ جلسہ ہے، تو کیسا جلسہ ہوگا؟ عمران خان ہو یا نہ ہو، عمران خان کے نام پہ لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ ایک محب وطن لیڈر ہے. عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی سالمیت بقا کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، امن اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان بھی میرا ہے، یہ آرمی بھی میری، یہ ادارے بھی میرے. وہ ایک محب وطن انسان ہے. تو اس محب وطن انسان کے لیے، جس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اپنے آپ کو موت کی کنویں میں دھکیلا ہے، ہم کیوں نہیں نکلیں گے؟ پوری قوم آئے گی انشاءاللہ. حسن بھائی آپ کل دیکھیں گے ایسا جلسہ کہ یہ تاریخ ساز جلسہ ہوگا. قید تنہائی میں 2.5 سال سے، اور ان کی اہلیہ بھی قید تنہائی میں رات کے اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں. آنکھ کی بینائی آلموسٹ جا چکی تھی. کیا کہیں گے؟ ظلم ہے، بربریت ہے، پستائیت ہے، انسانی حقوق کی سراسر کلم کلا خلاف ورزی ہے. کیا کہیں؟ اگر یہ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے فارم 47 کے ذریعے، تو کس مقصد کے لیے؟ ملک کی ترقی کے لیے نہیں، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن انشاءاللہ عمران خان کو ہم جیل سے رہا کروا کے رہیں گے، اور پرامن طریقے سے کوئی وہ
وہ نہیں کہ کوئی یہ غلط تاثر دے کہ ہم یہ ہے وہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم پرامن پاکستانی ہے، وی لو پاکستان، پاکستان از مسٹ، اور سب سے پہلے پاکستان، یہ میرے قائد کی صدا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے تعلق؟ میرا تعلق مردان سے۔ حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اب اتنے دور سے آئے ہو۔ میرا نام عدنان ہے، میں سابقہ یوتھ جنرل سیکرٹری تھا ڈسٹرکٹ مردان کا۔ سہیل سیم صاحب ہمارا صوبائی صدر تھا، اس کے ساتھ ہی جیس تھا۔ تو آج کل جلسہ ہے انشاءاللہ مردان میں۔ مردان نے پہلے بھی ثابت کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلے جو جلسے ہوئے اس سے بڑا جلسہ ہوگا، ساروں جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا۔ یہ سیم صاحب نے کال دیا ہوا ہے عمران خان کی تھرو، عمران خان نے سیم صاحب کو بتایا ہوا ہے اور پھر سیم صاحب نے کال دیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ریکارڈ ساز جلسہ ہوگا اور عوام کا سمندر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مردان کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور کتنی تعداد میں کل لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ حسن بھائی میں 3 دن سے کمیٹی میں شامل ہوں، 3 دن سے ادھر جلسہ سٹارٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہو جلسہ کل ہے اور لوگ آج آئے ہوئے۔ انشاءاللہ لوگ اتنے بےتاب ہے کہ ہم جو ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ ڈھونڈ رہے مردان میں ٹرانسپورٹ کم ہے کہ لوگ ادھر آ جائے۔ تو انشاءاللہ رکشوں میں، ٹرالیوں میں، ادھر پیادل لوگ آئیں گے، لیکن انشاءاللہ جلسہ گاہ میں آپ کو نظر آئے گا۔ قید تنہائی میں عمران خان اور 2.5 سال سے قید میں، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی ہوتی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور اللہ ہے۔ ہمارا سپورٹ اللہ ہے اور ہمارے ساتھ عوام ہے۔ اور پہلے عمران خان کی جو حکومت تھا تو نہ مہنگائی تھی نہ دہشت گردی تھی، مطلب صحیح حکومت چل رہا تھا۔ یہ لوگ تو آئے تھے نا، ایک صاحب نے بولا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو وہی پرانا پاکستان ہے نا۔ دیکھ لے، یہ مہنگائی دیکھ لے، دہشت گردی دیکھ لے۔ عمران خان نے نیا پاکستان کا آواز کیا تھا تو حقیقت میں وہ نیا پاکستان تھا۔ آپ خود دیکھ لیں عوام سے کہ آج وہ پرانے پاکستان میں ہم آئے ہوئے، ہر بندہ تنگ ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اسنان بھائی آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کو ہر جگہ پر دیکھتا ہوں، آپ موقع پر پہنچ جاتے ہو۔ میں تھوڑے جملے بولوں گا، سمندر کو کوزے میں بند کر بتاؤں گا۔ میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ضمیر مردہ نہ ہو چکا ہو نا تو اس کے آنکھیں کھلے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عمران ایک بہادر سچا لیڈر ہے، اور اگر اس کے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوئے تو یہ ایک بہادر لیڈر کے ساتھ غداری ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 1000 سالوں میں 100 سالوں میں بعد ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ باقی لوگ کو دیکھو، اگر تیل مہنگا ہو گیا وہ کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے زیادہ مہنگا کر لیتے تو آپ کا کیا کر لیتے۔ تو اس کے الفاظوں سے تو ہم یہی ظاہر دیکھ رہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نہیں آئے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آتے اور چلے جاتے۔ پہلے 2 پارٹی تھی، کبھی ایک کے باری تھی کبھی دوسرے کا۔ عمران خان آیا، سب کا چٹا چارہ کھول دیا، عوام کو شعور دیا۔ جیسے ابھی میں کھڑا ہوں، مجھے کسی لیڈر کا کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مزدوری کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ حکومت چاہیے جس میں ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، ہمارا کوئی آگے کاروبار اچھا ہو۔ آپ حسنین بھائی آپ خود ٹریول کرتے ہو، آپ کو یہ ٹریول کتنا مہنگا پڑتا ہے، لیکن آپ کو سلام پیش کرتے ہو کہ آپ موجود ہوتے ہو۔ بس میں کیا کہوں، یہی کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے جلسے کو ہر جلسے کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ میں آپ کو السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ کہاں سے ٹھیک ہے، ادھر ہی مردان کا، ادھر ارم کالونی کا رہتا ہوں، بالکل پاس ہی ہوں۔ کل جلسے میں بھی آ رہے ہیں؟ جی کل جلسے میں ہم تو 3 دن سے آ رہے ہیں، جلسہ تو 3 دن سے سٹارٹ ہے، تو لیکن انشاءاللہ کل آپ دیکھ لیں گے، کل پوری دنیا دیکھے گا۔ جو مردان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے، ابھی بھی دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ پورا مردان، پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ جب بھی عمران خان سہیل افریدی کی طرف سے کال آئے گا تو ہم انشاءاللہ نکلیں گے، جس طرح پہلے نکلے تھے ابھی بھی نکلیں گے۔ عمران خان زندہ باد۔ آپ کے شہر میں جلسہ اور مرکزی جلسہ، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کا مرکزی جلسہ کرنا ہو تو پشاور میں کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ مردان کو چوز کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہیں کہ مردان کو چوز کیا، کیونکہ یہ خان صاحب کے حکم پہ ہوا ہے۔ ویسے جلسہ تو ہم نے 9 کو کرنا تھا، 9 اپریل کو، مگر وفاقی حکومت کے کچھ مسائل تھے اور خان صاحب کو اس نے ریکویسٹ کی، اس لیے معطل ہو کے 19 پہ آ گیا۔
تو یہ مردان کے لیے فخر کی بات ہے کہ خان صاحب نے مردان کو چوز کیا ہے. انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ صوبے کی نہیں پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی نہیں پاکستان کی تاریخ کا جلسہ ہوگا. انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا. میرے خیال سے انشاءاللہ اتنے لوگ آئیں گے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ریکارڈ ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ہاں مایوس ہو چکے ہوں گے پی ڈی ایم سے. عمران خان سے مایوس نہیں ہے. پارٹی کے اندر بھی کچھ انتشاری لوگ ہیں, انہوں نے بھی مطلب اپنا سب کچھ کر دکھایا, مگر کل آپ کو پتہ لگے گا انشاءاللہ کہ پہلے بھی کے پی کے میں پاکستان میں تحریک انصاف ہی تحریک انصاف ہے, اور کوئی پارٹی ادھر نہیں ہے, اور کوئی پارٹی نہیں انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے صفایا کر دیا ہے, خان صاحب نے صفایا کر دیا ہے. اچھا, عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, دونوں کو رات کے اندھیرے میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر میں کلیئر بات بتاؤں تو پاکستان میں تو انسانی حقوق سرے سے ہے ہی نہیں. پاکستان میں تو بوٹ کا حکومت ہے. ہم سے زبردستی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, عمران خان پر گولیاں برسا دی گئی. ہمارا 26 نومبر کو ہم نے 17 شہداء اٹھائے. تو اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ ہونا اور انسانی حقوق ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. پاکستان پر تو قابضین بیٹھے ہیں. پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے, اب انگریزوں کے غلاموں کے غلام ہیں. اور خان صاحب نے تحریک اس لیے شروع کی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے. تو انشاءاللہ یہ تحریک عمران خان کی رہائی کا سبب بھی بنے. کس طرح ممکن ہوگی خان صاحب کی رہائی؟ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سارا پاکستان نکل جائے تو 2 دن میں خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. ہم تو مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہو اس لیے سکتا ہے کہ لوگوں کو امید ہے خان سے, مگر پارٹی کے اندر کچھ غدار لوگ ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ نہ پٹھان اور نہ پاکستانی کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. شہادتیں بھی دیں گے, خون بھی دیں گے, اور خان صاحب کو رہا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, جہاں ہم عالمی پیس کی بات کرتے ہیں, صلح کی بات کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ پیس نہیں ہونا چاہیے, پاکستان میں یہ صلح کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ صلح کا کردار تو ہمارے خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا, اس لیے تو خان صاحب کے حکم پہ 9 اپریل کا جلسہ منسوخ ہوا نا. سلمان صفدر گیا اور خان صاحب نے ریکویسٹ کر دی, اس کو کہا آرڈر کر دی کہ آپ جلسہ منسوخ کریں, کیونکہ پاکستان کا ایک بہترین امیج پیش ہو رہا تھا. تو خان صاحب سے سب سے زیادہ محبتاً پاکستانی کوئی نہیں ہے, اس لیے تو یہ 9 اپریل کا جلسہ اس نے منسوخ کیا. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاکستان کے ذریعے دنیا میں امن لائے. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں, خان صاحب بھی اپریشیٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دنیا کی صلح کروا رہے ہیں, وہاں کیا اپنے اندر جو ہم اختلافات ہیں ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر صلح 2 باتیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے اس سے 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے نا ادھر وہ صلح بھی کر رہتے ہیں, ادھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. ایران سے کون تیل خریدتا ہے, کس پہ بیچتا ہے؟ ہم پہ بیچتا ہے. تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ بوٹو والے کے پاس جاتے ہیں نا. اور ہم تو پستائیت کا شکار ہے, خان صاحب بھی پستائیت کا شکار ہے, تحریک انصاف بھی پستائیت کا شکار ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے, جدھر اس کی مرضی سے اسے لگتا ہے کہ ادھر ہمارا فائدہ ہے ادھر وہ آتے ہیں. اب ایک تھوڑی سی مثال میں آپ کو دے دوں, یہ ایران اور سعودی عرب اور یہ نیتنیاہو کا جھگڑے میں یہ طالبان کدھر گئے, یہ فتنہ الخوارج کدھر گیا, یہ آپریشن کدھر گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا, یہ کون کراتے ہیں, اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہی بات عمران خان سمجھا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک آزاد خود مختار ریاست رکھ دیا جائے, اس کو کسی کا غلام نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جلسہ کل کا تاریخی ہوگا انشاءاللہ, تاریخی جلسہ ہوگا. خان صاحب نے یہاں بڑے جلسے کیے ہیں ویسے. خان صاحب کے حکم پہ یہ جلسہ بھی ہے. یہ لوگ ہمارے لیے نہیں آتے, ایم پی ایز ایم این ایز سہیل کے لیے بھی نہیں آتے, یہ خان صاحب کے لیے آتے ہیں. جنرل سیکرٹری د یو سی دا زمونږ په دا جلسګاه زمونږ په اردو راضی ہاں جلسګاه زمونږ په دې علاقہ کې دا, اور یہ جو ہے نا سارا انتظام جو ہے نا یہ ہمارا اسٹاف نے کی ہے. اور یہ پولیس والے جو ہے نا کتنے پولیس والے ہمارا ساتھ بہت بھائی والا رشتہ رکھتا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو پولیس والوں کو بہت شکریہ. بہت شکریہ جی سر. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جلسہ جو ہے مردان ہماری یوسی جو ہے قریبی ہے، الحمدللہ بہت بہترین جلسہ ہے، اور یہ خان صاحب کے لیے اتنے لوگ کٹے ہوئے دور دراز سے لوگ آ رہے، تو یہ خان کی جو ویژن ہے اور جو ان کی دل کا محبت ہے، لیکن ہماری جو پشتون عوام میں یہ کلچر یہ ہے کہ وہ سینے میں گولی کے لیے تیار ہے تاکہ عمران کی رہائی ہو جائے۔ ہمارے جو روکے ہوئے، ہم لیڈرشپ کی وجہ سے روکے ہوئے، جب کال ہمارے سہیل افریدی دے گا انشاءاللہ ہم ادھر جائیں گے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہمارے دل میں گولی کھائیں گے، اور یا ہمیں گولی کا جو ہے آرڈر دے دے گولی کے لیے تیار ہے، یا ہمیں جیل میں ڈال دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام۔ سب سے پہلے احسن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مردان کے سرزمین پہ۔ میرا نام فضل مالک ہے اور تحریک انصاف ضلع مردان کا سینئر نائب صدر ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں جلسے کے حوالے سے؟ مردان کو چوز کیا گیا ہے اور ایک مرکزی جلسہ ہے خیبر پختونخوا، پنجاب سے کل لوگ آئیں گے، کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، مردان ہمیشہ کپتان کا تھا ہے۔ 8 فروری کو مردان نے جو رزلٹ دیا 100%، الحمدللہ مردان سے 8 MP اور اس 3 جو MNAs ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر کسی نشان کے مردان نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے لیڈر مرشد عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ کل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کسان ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، لاکھوں کی تعداد میں مردان کی عوام نکلے گی اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے۔ یہ خان نے چوز کیا ہے تو مردان نے کبھی بھی خان کو مایوس نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی جلسے ہوئے، میں صرف مردان کی نہیں، پورے خیبر پختونخوا پشاور میں جتنے جلسے اس سے بھی بڑے جلسہ کل انشاءاللہ ہوگا۔ کل قوم اور مردان یہ فیصلہ دے گی کہ قوم چاہتی ہے صرف اور صرف اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی۔ اب قوم کا جو صبر ہے وہ جواب دے چکا ہے۔ کل میسج جائے گا ان کو کہ آپ ہمارے قوم کے لیڈر، جو پاکستان کا لیڈر ہے، جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، مزید یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ خان صاحب جیل میں ہوں۔ ان کو جیل میں صحت کی بنیادی سہولیت دی جائے اور ان کو پوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو PDM پام 47 کی حکومت ہے، ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ آپ آسمان پہ پہنچ چکے، عام غریب آدمی کا انہوں نے برا حال کر دیا۔ قوم اپنے لیڈر کو مس کر رہی، قوم چاہتی ہے کہ اپنا لیڈر عمران خان باہر آئے اور انشاءاللہ پھر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا دوسری بار، اور قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کریے عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔ سو مردان آج جلسہ کا ہے وہ تیار ہے، کل پاکستان تحریک انصاف یہاں جلسہ کرے گی۔ کل کے کیا منظر ہوتا ہے، کل کی کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔